جو لقب ہے وہ ہادی ہے، اور زیادہ ایران اور عراق میں امام نقی کے نام سے نہیں بلکہ امام کو امام ہادی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام کے دور میں، امام نقی کے دور میں متوکل جیسا شخص حاکم ہے جو کہ امام علیہ السلام کو کسی سے ملنے نہیں دیتا، اور حتیٰ یہ ملتا ہے کہ امام علیہ چونکہ اس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے جد ہیں، تو امام علیہ السلام کی اس غیبت کے زمانے کے لیے امام علیہ السلام ان تمام حالات کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں۔ امام کا طریقہ اور شیوہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو آپ پردے کے پیچھے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن ان تمام زمانے میں ان تمام مشکلات کے باوجود ہم بہت ساری چیزیں ہیں، بسے نکات ہیں جو کہ امام نقی علیہ السلام کی زندگی سے ہم تک پہنچے ہیں، اور بہت علمی خزانہ جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی تو کون سی دعا ہے، تو کہا گیا کہ آپ ان ایام جوشن کبیر کو پڑھنے بہت فضیلت بھی ہے، اور خبر رمضان مبارک میں کہ ان شب قدر کی راتوں میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ جوشن، اور نہ صرف یہ کہ ان ایام میں بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ رمضان کی ابتدا جو ہے وہ جوشن کبیر سے کریں، اور پہلی ہو رمضان کی تو اس میں بھی جوشن کبیر کو پڑھا جائے۔ جوشن کبیر کیا ہے؟ اس میں پروردگار کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، 100 حصے ہیں، ہر حصے میں پروردگار کی 10 صفات کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ائمہ علیہم السلام کو پہچاننا چاہتے ہیں اور ان کی معرفت کرنا چاہتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ وہ کون سی ایسی دعا جس کے ذریعے سے وہ جان لے کہ ائمہ علیہم السلام کی حقیقت کیا ہے، تو وہ زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کریں۔ زیارت جامعہ کبیرہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص امام نقی علیہ السلام کی خدمت ہے اور آ کر امام نقی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا اپنے اجداد کے اور اپنے کچھ فضائل کو بیان کیجئے، اور امام نقی علیہ السلام نے اس کے جواب میں پوری زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھ دیا اور بیان کیا کہ واقعاً ائمہ علیہم السلام کا کیا مقام ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ یہ شناسنامہ اہل بیت ہے، یعنی جیسے ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے کہ جس سے کسی شخص کو پہچانا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ چہاردہ معصومین کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، وہ کن کمال کی بلندیوں پر فائز ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھے۔ اور بہت علماء کا یہ طریقہ اور شیوہ رہا ہے، جو ہمارے بزرگ علماء ہیں، بہت سارے علماء، ان کا نام اگر ہم یہاں پہ لیں تو بہت طویل ہو جائے گا، کہ ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنی صبح کی ابتدا زیارت جامعہ کبیرہ سے کرتے ہیں، یعنی شب کو اٹھے، نماز شب کو پڑھا، نماز فجر کو پڑھا، اور اس کے بعد جہاں پر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعائے عہد کو پڑھے، تو وہاں پر ہی علماء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھا کرتے تھے، ایک جزء قرآن پڑھتے تھے، دعائے عہد پڑھا کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ شرح لکھی گئی ہے، اس کی تفاسیر لکھی گئی ہیں، جیسا کہ آغا جوادی عاملی ہمارے بہت بہترین فلسفی عالم دین، انہوں نے زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح لکھی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ زیارت جو ہے وہ اعتقادی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ائمہ علیہم السلام کے مقام کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ کیا ہے اس دعا کے اندر؟ ظاہر ہے اتنا وقت تو نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بیان کر سکیں، لیکن ایک چیز جو بیان کی گئی کہ اللہ کا تعارف، توحید کا تعارف، خدا کو پہچنوایا ہے اس زیارت جامعہ کبیرہ کے ذریعے سے، کہ جس طرح کہ امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ کافی کے اندر، کہ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار کی عبادت کی جاتی ہے، پروردگار کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے
سے ہو کر خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح زیارت جامع کبیرہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ اللہ تدعون بہی تسلمون بہی تؤمنون، یعنی آپ کے ذریعے سے ہی اسلام لایا جا سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے ہی ایمان کی منازل کو طے کیا جا سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے ہی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ إِلَيْهِ تُرْشَدُونَ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، وہ خدا تک پہنچ جائے، وہ رشد حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھے اور ائمہ علیہم السلام کے اس مقام سے آشنا ہو سکے۔ اسی طرح اسی زیارت جامع کبیرہ کیا ملتا ہے کہ کیا جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ عادتکم الاحسان، کہ اے ائمہ علیہم السلام آپ کی عادت ہے کہ آپ احسان کرتے ہیں، آپ جود و کرم رکھتے ہیں، وسجیتکم الکرم، آپ کی عادت ہے، آپ کی فطرت ہے کرم کرنا، جود کرنا، احسان کرنا، سخاوت کرنا، لطف کرنا، یہ آپ کی عادت ہے۔ کیا صرف اپنے چاہنے والوں کے ساتھ؟ کیا صرف مؤمنین کے ساتھ؟ کیا صرف اپنے شیعوں کے ساتھ؟ نہیں، کیا کہا گیا؟ عادتکم الاحسان، آپ کی عادت ہے احسان کرنا۔ جس طریقے سے چونکہ امام نقی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمارے طرف تو آج امام نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو اس لیے امام نقی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے یعقوب، یوسف ابن یعقوب، کرسچن ہے، لیکن اس کو ایک مرتبہ متوکل اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور ظاہر ہے متوکل جسے اپنے دربار میں بلا لے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہمیشہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس شخص کو بھی دربار میں بلاتا ہے اس کو دار پہ لٹکا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ تو یہ بہت ڈرا ہوا تھا، کہاں پر آتا ہے؟ امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں، اور آ کر امام علیہ السلام کے سامنے کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے، کچھ نذر کرتا ہے، اور روایات کیا کہتی ہیں کہ کچھ دینار اس نے امام کی خدمت میں نذر کیے اور کہا کہ مولا میرے لیے دعا کیجیے۔ تو چونکہ زیارت جامع کبیرہ کے اندر ہے، چونکہ کیا ہے؟ وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسَانِ، آپ کی عادت ہے احسان کرنا، امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ متوکل تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر چلے یہ تو مسیحی ہے، یہ تو کرسچن ہے، شاید اس کے دل میں حب اہل بیت موجود ہو، متوکل خود بیمار ہے اور اتنی سخت بیماری میں مبتلا ہے کہ روایات کیا کہتی ہے کہ اس سے بیٹھا نہیں جاتا، اتنا زیادہ ہے امام علیہ السلام کا دشمن جس نے امام علیہ السلام پر مظالم کی انتہا کر دی، یہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی ماں کہاں پر جاتی ہے؟ کسی اور دروازے پر نہیں جاتی، کہاں پر جاتی ہے؟ امام نقی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور امام علیہ السلام سے یہ کہتی ہے کہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ عادتکم الاحسان، کیونکہ آپ کی عادت ہے احسان کرنا۔ اور اسی طرح زیارت جامع کبیرہ میں اور کیا ملتا ہے؟ ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ، کہ اگر خیر کا ذکر کیا جائے، اب خیر کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں کہ خیر کسے کہا جاتا ہے، کہ اگر خیر کا ذکر کیا جائے، یہ کہا جائے کہ خیر کیا چیز ہے، تو کیا کہا گیا؟ کہا کہ کنتم اولہ، آپ اس کا اول ہیں، آپ اس کا آخر ہیں، آپ ہی اس کی اصل ہیں، آپ ہی اس کی شاخیں ہیں، اور آپ ہی اس کا معدن ہے۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ اچھا خانم یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا مجھے اپنے سوالوں تک پہنچنے، جی میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ امام علی نقی کے دور کی اہم ترین مشکلات کون سی تھیں اور امام نے ان کو اپرچونٹی سے کیسے بدلا؟ جی دیکھیں، امام علیہ السلام کے دور میں بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جو امام علیہ السلام کے دور میں پیش آئی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز، جیسا کہ گزشتہ ادوار میں بھی یہی ہوا کہ امام علی علیہ السلام پر جیسے مختلف ممبروں سے، کئی ہزار ممبروں سے امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا رہا، اور شخصیت امام علی علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اور اسے کم کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں کی گئیں۔ اسی طرح امام نقی علیہ السلام کے دور میں بھی کیا ہے کہ امام یہ احساس کرتے ہیں کہ اہل بیت کے اوپر اور امام علی علیہ السلام کے اوپر خاص طور پر مطلب ایک اٹیک کیا جا رہا ہے اور ان کی شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر امام نقی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو بہت ساری مشکلات ہیں،
کہ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گی، لیکن ایک خاص طور پر کہ امام یہ احساس کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو خاص طور پر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ گزشتہ ادوار میں تھا کہ جس طریقے سے چاہیے یہی تھا کہ ان کی ولایت سے دنیا متمسک ہو جاتی، منسلک ہو جاتی اور ان کے دامن کو پکڑ لیتی، ایسا نہیں ہوا۔ امام نقی علیہ السلام نے اس کے مقابل میں کیا کیا؟ ایک تو یہی کہ جیسا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ زیارت جامعہ کبیرہ، امام نقی علیہ السلام نے بتایا کہ واقعاً ائمہ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، کہ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر نجات تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر کمال تک پہنچنا ہو، تو تمہیں اس در سے اپنے آپ کو متمسک کرنا پڑے گا۔ پھر خاص طور پر جو امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو خراب کیا جا رہا تھا، وہاں پر امام نقی علیہ السلام کی ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زیارت غدیر ہے، کہ غدیر کے دن جو امام علی علیہ السلام کی زیارت، ویسے تو علی علیہ السلام کی بہت ساری زیارات ہیں، زیارت امین اللہ ہے، زیارت مطلقہ امیر المؤمنین ہے، لیکن خاص طور پر جو زیارت غدیر ہے، جو غدیر کے دن امام علی علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امام نقی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اور شیخ عباس قمی نے کیا بیان کیا کہ اس زیارت کو چاہے دور سے پڑھو، چاہے نزدیک سے پڑھو، غدیر میں پڑھو، غدیر کے علاوہ پڑھو، اس کو وہی ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس زیارت کی ایک خاص بات ہے، وہ خاص بات کیا ہے؟ کس طریقے سے امام علیہ السلام نے اس مشکل کو حل کیا؟ ہم جب بھی کسی معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، جیسے کہ آج بھی امام نقی علیہ السلام کی زیارت کو پڑھنا مستحب ہے، کہ جب کوئی زیارت پڑھی جاتی ہے تو اس کو شروع کیا جاتا ہے کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ باب اللہ۔ مثلا امام علیہ السلام کے مختلف القابات کو بیان کیا جاتا ہے مختلف ائمہ کے، کہ آپ پر سلام ہو، کہ آپ مثلا ولی خدا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ وارث کتاب ہیں، آپ باب اللہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ وسیع رسول ہیں، مختلف طریقے سے جو زیارت کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس زیارت کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ زیارت کب پڑھی امام نے؟ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کو قید کر کے مدینہ سے سامرہ لایا گیا۔ اب سامرہ کے رستے میں کوفہ، اور کوفہ ظاہر یہی جو غدیر کا دن تھا، امام علیہ السلام اور ہم جو لے کر جا رہے تھے ان سے کہتے ہیں نہیں میں اپنے چاہتا ہوں آئے، اور آپ غدیر کے دن ہم نے امیر علی ابن ابی طالب اپنے جد کی زیارت کی، اور زیارت مختلف انداز میں کیا کہ تو کہا جاتا ہے کہ السلام علیکہ یا باب اللہ ولی اللہ وسیع رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب امیر المؤمنین کا تماتے ہیں تو آیات قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، انشاءاللہ 20 سے زیادہ آیات نقی بیان کیا ہے۔ اس کہا گیا کہ زیارت قرآن یعنی ایسے یہ زیارت المؤمنین ہے جو ہم نے اس زیارت کو پڑھا، یہ زیارت قرآنی ہے۔ مثلا اس میں کیا کہتے ہیں کہ یا قرآن کا السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ اگر کوئی مقربون بھی آپ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ اللَّهِ، اللہ کی کو کسی نے خریدا ہے تو یا علی وہ آپ ہیں۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا، جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ رجال صادق ہیں تو وہ یا علی آپ ہیں۔ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ، والی آیت کو بیان کیا کہ اگر کوئی ولی خدا ہے تو وہ آپ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جس کے لیے پورا کا پورا سورہ